چاند کے قیدی قسط نمبر 1۔ میرا نام وقار الحسن ہے، مگر اب تو مجھے میرا نام خود بھی اجنبی لگتا ہے۔ لوگ مجھے شاہ جی کہتے ہیں۔ میں زندگی کی نرم و ملائم لطافتوں اور حقیقتوں کو ترستا رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا نیند کسے کہتے ہیں اور سکون ہوتا کیا ہے۔ ٹھہریے، میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں۔ میں نے ہوش سنبھالا تو خود کو دادا کی وسیع و عریض حویلی میں کھیلتے کودتے پایا۔ میں اس وقت یقیناً خوش و خرم تھا اور عام سی زندگی گزار رہا تھا، مگر مجھے اپنی وہ کیفیت یاد نہیں۔ کاش میرا حافظہ اور اس کیفیت اور اس پرسکون زندگی کو دسترس میں لا سکے۔ میں نے تو پوری طرح ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا کہ میری سماعتیں عذاب آوازوں کی گرفت میں آ گئی تھیں۔ وہ پہلی چیخ جس نے میرے حواس چھین لیے تھے وہ دادی اماں کی تھی۔ میں نے انہی کے پاس سویا کرتا تھا۔ دادی اماں مجھے بے پناہ چاہتی تھیں، شاید اس وجہ سے کہ میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، ان کا اکلوتا پوتا۔ میرے ابا بھی اکیلے ہی تھے، اس لیے پورے خاندان نے مجھے ہتھیلی کا چھلا بنایا ہوا تھا۔ وہ دن مجھے پوری طرح یاد ہے، مگر اس سے پہلے کی لطافتوں اور نزاکتوں کو یاد کرنے سے میرا ذہن قاصر ہے۔ امروہہ کے محلہ قریشی کی یہ وسیع و عریض حویلی سارے علاقے میں مشہور ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ شہرت میرے پردادا سے سنا تھا کہ وہ بڑے پہنچے ہوئے اللہ والے پرہیزگار آدمی تھے، مگر ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ ان کے قبضے میں جن ہیں، جس کے ذریعے انہوں نے کسی ہندو لڑکی کو حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ لڑکی ان کو حاصل تو نہ ہو سکی، بلکہ الٹا وہ عذابوں میں پھنس گئے۔ اس ہندو لڑکی نے کنویں میں کود کر اپنی جان دے دی۔ اس روز چاند کو 14 تاریخ تھی، اور کہتے ہیں ہر ماہ جب چاند کی 14ویں تاریخ ہوتی ہے اور چاند کا عکس کنویں کے پانی میں جھلملاتا ہے، میرے پردادا کو گویا عذاب اتر آتا ہے۔ اس رات یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنے کمرے میں مردہ پڑے ملیں گے، مگر اگلی صبح وہ اپنے کمرے میں بے ہوش پڑے ملتے تھے، اور جب چاند پر زردی چھا جاتی تو وہ ہوش میں آ جاتے تھے۔ گویا چاند ان کے لیے عذاب اور ڈھلتا چاند ان کے لیے زندگی کی نوید بن جاتا تھا۔ پردادا مرزا سولت بیگ کے نام سے مشہور تھے۔ ان کے متعلق ہزاروں داستانیں مشہور تھیں، اور یہ بھی کہ وہ بہت عاشق مزاج تھے، اور یہ بھی کہ ان جیسا جلاد صفت آدمی صدی میں موجود نہیں تھا۔ یہ تضاد کیوں کر تھا یہ تو میں نہیں جانتا تھا، مگر ہمارے گھرانے میں عذاب انہی کی وجہ سے نازل ہوئے۔ شاید یہ اتفاق سمجھا گیا کہ میرے دادا اور میرے والد 14ویں تاریخ کو ٹھیک اسی لمحے پیدا ہوئے جب چاند کا عکس کنویں کے پانی میں جھلملاتا تھا، اور پھر میری پیدائش بھی ٹھیک اسی لمحے ہوئی۔ اس میں کیا راز تھا یہ کوئی نہ جان سکا، لیکن جس روز میں پیدا ہوا تھا اسی روز میرے پردادا کی موت واقع ہو گئی۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ جب ان کی لاش کمرے سے باہر نکالی گئی تو اس میں اتنا تعفن تھا جیسے کئی روز پرانی لاش ہو۔ ان کو غسل دیے بغیر دفنا دیا گیا، کیونکہ ان کو غسل دینے پر کوئی آمادہ نہیں تھا۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو اس وقت دادا سولت مرزا کی داستانیں ماضی کا حصہ تو نہیں بنی تھیں، مگر ان کی باز گشت کم ہو گئی تھیں، اور ہم بچوں کے سامنے تو ویسے بھی کم ذکر کرتے تھے کہ ہمارے کانوں میں کوئی بات نہ پڑے۔ اگر کوئی باہر سے بات سن بھی آتا تو گھر والے ڈانٹ کر چپ کروا دیتے، اور حتی الامکان کوشش ہوتی کہ کوئی گھر سے زیادہ دیر باہر نہ رہے۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ پردادا کی موت پر خاندان والوں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ میں اس وقت شاید 6 یا 7 سال کا ہوں گا جب دادی کی چیخ نے مجھے دہلا کر رکھ دیا۔ ناظرین، یہاں پر یہ ویڈیو اینڈ کرتے ہیں، جلد ہی لوٹیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔